آپ میں سے جو کوئی بھی اسکرین پر نظر آنے والے اس انسان کو اچھی طرح سے نہیں جانتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان مسلم دنیا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا ہے۔ خاص طور سے یہ جو آج کل مڈل ایسٹ میں جنگ وغیرہ یا باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا تو اس انسان کے بغیر لگ بھگ ناممکن بات ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ یہ عبد الملک الحوثی ہیں، یمن کے اس خاص خاندان کے شہزادے کہ جس ایک خاندان نے اکیلے کے دم پر پچھلے کچھ دشکوں سے سعودی عربیہ سمیت تمام عرب دیشوں کی، امریکہ کی، باقی لگ بھگ تمام ویسٹرن پاورز کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ ذرا خود بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کے دماغ میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ یہ جو جنگ وغیرہ کے بیچ میں ہم ہر طرف خبروں میں یمن کے ان لوگوں کا نام ہوتی ہوتی سنتے رہتے ہیں، آخر اس ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کو ہوتی ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آخر کیسے یہی ہوتی لوگ کہ جن کا گروپ ابھی کچھ سال پہلے تک ہی 1500 سے 2000 لڑاکوں کا ہی ہوا کرتا تھا، اب لاکھوں کی فوج میں بدل چکا ہے، جن کے پاس اپنے دشمن پر اٹیک کرنے کے لیے وہ ایڈوانس ہتھیار موجود ہیں کہ جو آج کی ڈیٹ میں دنیا کے امیر سے امیر دیشوں کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ اور یہی تو وہ طاقت ہے کہ جس کے دم پر آج کی ڈیٹ میں بھی ان ہوتی لوگوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں سعودی عربیہ جیسے بڑے دیش کا سمندری راستہ مطلب کہ ریڈ سی بند کر رکھا ہے، اور اس کو ایک کے بعد ایک دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اب دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہوتیوں سے جڑے ہوئے ایسے ہی تمام پہلوؤں کو جاننا ہے کہ جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی نظر اتہاس پر ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ویسے تو شیعہ گروپ بھی بالکل سنی گروپ کی طرح ہی وقت کے ساتھ اپنے آپ میں اندر سے بہت سارے ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا ہے، مگر یہاں پر بھی جو سب سے میجر 3 گروپ پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تو اثنا عشری ہے، مطلب کہ جن کو 12 شیعہ کہا جاتا ہے، جو زیادہ تر ایران، عراق، انڈیا اور پاکستان جیسے دیشوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرا گروپ اسماعیلی شیعوں کا ہے اور تیسرا گروپ زیدی شیعوں کا ہے۔ اور یہی زیدی نام کا شیعہ لوگوں کا وہ گروپ ہے، وہ فرقہ ہے کہ جس سے یہ عبد الملک الحوثی یا پھر ان لوگوں کے جو تمام لڑاکے ہیں، جو ان کا پورا گروپ ہے، ان کے جو لوگ ہیں جن کو عام طور پر ہوتی کہا جاتا ہے، وہ بلونگ کرتے ہیں۔ پچھلی کئی صدیوں سے ہی لگاتار یہ زیدی لوگ یمن کا یہ جو نارتھ کا خاص علاقہ ہے یہاں پر بستے آئے ہیں، بلکہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ 1962 تک تو یمن کے اندر انہی زیدی لوگوں کی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیدی لوگوں کے امام کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے اس سسٹم میں، اس حکومت میں دین اور سیاست دونوں کی ہی لیڈرشپ ایک ہی انسان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، اور وہی انسان ان زیدی لوگوں کا امام ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کی یہ حکومت اس دور میں مصر کے جمال عبد الناصر کی سپورٹ والی یمن کی فوج نے ختم کی تھی، اور پھر اس نظام کی جگہ پر ایک نیا نظام یا یہ کہیے کہ ایک چھوٹی نئی اسٹیٹ کا جنم ہوا تھا، جس کو ہم لوگ یمن عرب ریپبلک یا پھر عام طور پر نارتھ یمن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور یہی وہ موقع، وہ ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا کہ جہاں سے ہی یمن کے ان زیدی لوگوں کے برے دن شروع ہوئے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار دنیا کی نظروں میں ہوتی بننا شروع ہوئے۔ ان لوگوں کے ہوتی بننے کی کہانی بھی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ دراصل یمن کا جو نارتھ ہے وہاں کے پہاڑی علاقوں میں صدیوں سے ہی ایک خاندان بستا آیا ہے، جو خاندان اپنے آپ کو ہاشمی بتاتا ہے، مطلب نسلی طور پر اپنا تعلق حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ سے جوڑتا ہے۔ اس خاندان کو آل حوثی کہا جاتا ہے، اور صدیوں سے ہی یہ ایک ایسا خاندان رہا ہے کہ جس خاندان کے اندر زیدی لوگوں کے بڑے بڑے قاضی اور بڑے بڑے عالم جنم لیتے رہے ہیں۔ سال 1962 تک، مطلب تب تک کہ جب تک یمن کے اندر زیدی لوگوں کی امامت کا نظام ہوا کرتا تھا، یہ جو آل حوثی خاندان تھا اس کے لوگ اپنے علاقے میں ایک قاضی مطلب کہ شرعی جج کا عہدہ سنبھالتے آئے تھے، مگر جب 1962 میں زیدی لوگوں کی سرے سے ہی حکومت ہی ختم ہو گئی تو یہ خاندان بھی اپنی سماجی اور سیاسی جو ایک اہمیت تھی اس کو کھو بیٹھا۔ اسی خاندان میں زیدی لوگوں کے ایک مشہور عالم ہوا کرتے تھے بدر الدین حوثی، کہ جنہوں نے اپنے دور میں زیدی گروپ کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ انہی بدر الدین حوثی کا ہی ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام تھا حسین حوثی، یا دوسری طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ حسین الحوثی۔ یہی وہ انسان ہے کہ جس کے نام پر حوثی یا پھر جس کو ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی کہا جاتا ہے وہ پوری تحریک بنی۔ ہوا یہ تھا کہ حسین الحوثی نے 90 کے دشک میں پہلے تو پولیٹکس میں قدم رکھا تھا۔ 1993 کے آس پاس میں حزب الحق نام کے ایک پلیٹ فارم سے چناؤ لڑا اور چناؤ میں کامیابی بھی مل گئی تھی، مگر بہت جلد ہی حسین الحوثی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ زیدی لوگوں کے جو اصلی مسئلے ہیں، جو اصلی پریشانیاں ہیں، ان کا حل اس
راستے سے کبھی نہیں نکل سکتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ وہ وقت تھا کہ جب یمن کے اندر ایک ہی وقت پر دو چیزیں ہو رہی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ سعودی عربیہ کی فنڈنگ کے ذریعے سے یمن کے اندر وہابی مدرسے بڑی تیزی کے ساتھ کھولے جا رہے تھے۔ یمن کے نارتھ کا وہ خاص علاقہ کہ جہاں پر صدیوں سے یہ زیدی لوگ بستے آئے تھے، وہاں پر بھی اب وہابی مبلغین پہنچ رہے تھے۔ وہ زیدی لوگوں کا جو عقیدہ تھا اس کو غلط بتا رہے تھے، قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، ان کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کو ناجائز بتایا جا رہا تھا، اور جو زیدی نوجوان تھے ان کو مرتد اور گمراہ بتایا جا رہا تھا۔ یہ کوئی رضامندی کے ساتھ ہونے والی ڈیبیٹ وغیرہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو پڑوس ہی میں موجود ایک طاقتور دیش کی طرف سے اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے اس خاص علاقے کو آئیڈیالوجیکلی بدلنے کی بھرپور کوشش تھی۔ اسی دور میں یمن کے اندر جو دوسری چیز ہو رہی تھی وہ یہ کہ یمن کی جو باغ ڈور تھی وہ علی عبداللہ الصالح کے ہاتھوں میں تھی، جن کا خود تعلق تو زیدی خاندان سے ہی تھا، مگر زیدی لوگوں کے جو عالم تھے یا سادات تھے ان کی نظر میں یہ جائز لیڈر نہیں تھے۔ یہی علی عبداللہ الصالح ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سعودی عربیہ کے پیسے کو قبول کیا، اور اس کے بدلے میں یمن کے اندر وہابی مدرسوں یا پھر وہابی مبلغین کا راستہ پوری طریقے سے کھول دیا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو اس دور میں جو زیدی نوجوان تھے ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہی اسی دور میں حسین الحوثی نے انہی نوجوانوں کے ذریعے سے ایک نئی تحریک یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا گروپ بنانے کا فیصلہ کیا، جس گروپ کو نام دیا گیا شباب المومنین، مطلب کہ مومن نوجوان۔ شروعات میں اس تحریک کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو سعودی عربیہ یا پھر خود کی حکومت کی طرف سے خطرہ آ رہا ہے، اس خطرے سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنی جو صدیوں پرانی زیدی پہچان ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ مگر کیونکہ چاہے سعودی عربیہ ہو یا پھر یمن کے اندر ہی وہ جو حکومت تھی کہ جو سعودی عربیہ کی ہی سپورٹ سے چلا کرتی تھی وہ ہو، ان سبھی کا تعلق اوپر جا کر امریکہ اور باقی ویسٹ سے ہی تھا، تو اسی لیے اب دھیرے دھیرے یمن کے زیدی لوگوں میں اور خاص طور سے اس تحریک کے اندر امریکہ کے خلاف یا پھر اسرائیل کے خلاف بھی نفرت پیدا ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے حسین الحوثی کی تقریروں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی نعرے سنائی دینے لگے، وہ بہت سارے نعرے کہ جو آج بھی حوثی لیڈرز کی تقریروں میں لگائے جاتے ہیں، مطلب امریکہ کو موت، اسرائیل کو موت، اسلام کی فتح، ان سارے ہی نعروں کی شروعات اسی دور میں ہوئی تھی۔ یمن کے صدر صالح کو جب یہ محسوس ہوا کہ حسین الحوثی اور ان کی یہ تحریک اب اس حکومت کے لیے ہی خطرہ بنتی جا رہی ہے، تو صالح نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ 2004 میں ان کے خلاف ایکشن ہوا اور اسی ایکشن میں ہی حسین الحوثی کی موت بھی ہو گئی۔ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی بنائی ہوئی یہ جو تحریک تھی یہ زندہ رہی، اور ان کے فوراً بعد ان کے جو چھوٹے بھائی تھے عبد الملک الحوثی، جن کی فوٹو ہم نے آپ کو بالکل شروع میں ہی دکھائی تھی، انہوں نے اب اس تحریک کا جھنڈا اٹھا لیا، اور آج تک بھی اس تحریک کی جو باغ ڈور ہے، جو لیڈرشپ ہے، انہی کے پاس ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران اور حوثی لوگوں کا آج ہم کو یہ جو مضبوط اور ایک اٹوٹ رشتہ نظر آتا ہے، یہ بالکل شروعاتی دنوں سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ شروعاتی دنوں میں تو ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا، مگر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں سعودی عربیہ کی طرف سے بڑے لیول پر فنڈنگ کی جا رہی تھی، جس فنڈنگ کے ذریعے سے ہی پھر یمن کے اندر سعودی عربیہ کی اپنی وہابی آئیڈیالوجی کے مدرسے کھولے جا رہے تھے، یا پھر تبلیغ وغیرہ کی جا رہی تھی اور باقی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو بالکل اسی دور میں ہی اس چیز کو بھانپتے ہوئے ایران کو بھی یہاں پر پیر جمانے کا موقع مل گیا۔ اس نے حوثیوں کے سامنے مدد کا آفر دیا اور حوثیوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایران نے یمن کے ان حوثیوں کی پیسے، ٹریننگ اور ہتھیار وغیرہ کے ذریعے سے مدد کرنی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوتا چلا گیا کہ وقت کے ساتھ یہ حوثی لوگ ایران کے اس گروپ کا ہی حصہ بن گئے کہ جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، مطلب جس کے اندر فلسطین کا حماس، لیبنان کا حزب اللہ یا پھر عراق وغیرہ کی بھی ملیشیا شامل ہیں۔ ایران نے حوثی لوگوں کو ایڈوانس میسائل ٹیکنالوجی دی، ڈرونز دیے، اور سمندر کے علاقے میں الگ الگ طریقے سے حملے کرنے کی ٹریننگ بھی دی، جس کی وجہ سے صرف یہ رشتہ ہی مضبوط نہیں ہوا بلکہ وقت کے ساتھ حوثی بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ یمن کے حوثی لوگوں کی کہانی میں ایک بڑا موڑ آیا 2014 میں، کہ جب پچھلے کچھ سالوں سے مڈل ایسٹ کے الگ الگ علاقوں میں پھیلی ہوئی عرب اسپرنگ کا اثر اس یمن تک بھی پہنچا، جس کی وجہ سے یمن کے اندر صدر صالح کا جو ایک لمبے وقت سے راج تھا وہ ختم ہو گیا۔ نئی حکومت پہلے سے ہی کافی کمزور تھی، الگ الگ علاقوں میں آلریڈی بغاوتیں وغیرہ ہونے لگی تھیں۔ اسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا حوثی لوگوں نے اور انہوں نے فوراً ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ حوثی لوگ آگے بڑھتے ہوئے یمن کی راجدھانی سنا پہنچے اور بہت جلد ہی سنا شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 2015 کی شروعات میں تو حالات ایسے ہو گئے اور یمن کے اوپر حوثی لوگوں کی پکڑ اتنی زیادہ مضبوط
मजबूत हो गई कि नई सरकार के जो लीडर थे मतलब कि हादी, वो भागकर सऊदी अरबिया पहुंच गए। इन तमाम चीजों की वजह से अब सऊदी अरबिया के अंदर भी हड़बड़ाहट नजर आने लगी, बल्कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जो उस दौर में नए नए ही गद्दी पर बैठे थे, उन्होंने यमन के अंदर मौजूद इन हूतियों के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर में ही उतरने का फैसला कर लिया। ये 2015 में मार्च के आसपास की बात है कि जब सऊदी अरबिया ने अरब देशों का बाकायदा एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर यूएई, बहरीन, जॉर्डन, मिस्र और सूडान जैसे कई देश शामिल थे, और उन सारे देशों के साथ मिलकर एक साथ यमन के ऊपर हमला किया। इस पूरे बड़े ग्रुप के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भी पर्दे के पीछे से खूब मदद की जा रही थी। इन तमाम अरब देशों को ये बड़ी ताकतें न सिर्फ हथियार दे रही थी, इंटेलिजेंस दे रही थी, बल्कि इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इस जंग का मकसद सऊदी अरबिया के मुताबिक सिर्फ इतना था कि हूती लोगों को पीछे धकेलना कि जो यमन के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल कर चुके थे, और साथ ही जो हादी नाम के लीडर थे कि जिनको सऊदी अरबिया सपोर्ट किया करता था, उनको एक बार फिर से पूरे यमन की गद्दी पर बैठाना। मगर साथियों, ये जंग कि जो सऊदी अरबिया के हिसाब से एक मामूली मकसद के लिए शुरू की गई थी, अगले 10 साल तक चलती रही। लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई, लाखों ही ऐसे थे कि जो भूख और वबा का शिकार हुए, लाखों की तादाद में ही लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और देखते ही देखते यमन एक ऐसा इलाका बन गया कि जो दुनिया के अंदर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक इलाका था। मगर इन बड़ी बड़ी ताकतों की तरफ से यमन के अंदर ये सब कुछ कर लेने के बाद भी जो हूती लोग थे वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हुए। खत्म होना तो छोड़िए, बल्कि इस लंबी जंग ने उनको मजबूत ही किया, क्योंकि जैसे जैसे इन बड़ी ताकतों ने यमन के अंदर बम गिराए, तबाही मचाई, वैसे वैसे इनको लेकर गुस्सा बढ़ता गया, और जो हूती लोग थे उनको लेकर हमदर्दियां बढ़ने लगी, और जब हमदर्दियां बढ़ी तो भर्तियां भी बढ़ने लगी। आज हालात ऐसे हैं कि यमन के अंदर हूती लोग कोई एक बागी ग्रुप नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रॉपर रियासत है। इनके पास वो सारी चीजें हैं, वो सारा सिस्टम है कि जो एक देश, एक रियासत के पास हुआ करता है। इसके अलावा इनका काम करने का तरीका भी एक रियासत का ही तरीका है। आज इनकी फौज की तादाद कितनी है ये एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में लगभग 3.5 लाख का नंबर बताया जाता है। इनके पास ऐसी एडवांस मिसाइल्स हैं कि जिनकी रेंज सऊदी अरबिया तो छोड़िए बल्कि इजराइल तक भी है, और इस रेंज को ये ऑलरेडी कई बार इसराइल के ऊपर फायर करके दिखा भी चुके हैं। इनके पास ईरान या फिर लोकल टेक्नोलॉजी से बने हुए ड्रोन्स भी हैं कि जो सैकड़ों किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं, और बाकी वक्त के साथ ईरान की तरफ से इनको दी गई ट्रेनिंग के बलबूते पर ये आज आसपास के किसी भी समुद्री इलाके में आसानी से हमला करते हैं। हमला तो छोड़िए, बल्कि जब चाहते हैं तो बाबुल मंदेब या फिर आसपास के समुद्री इलाके को आसानी के साथ बंद कर देते हैं। आज जिस खास इलाके पर इन लोगों की हुकूमत है वो यमन के नक्शे में भले ही छोटा महसूस होता हो, मगर अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यही वो इलाका है कि जहां पर पूरे यमन की 70 से 75% आबादी रहती है। ये कहा जा सकता है कि आज हूती एक ऐसी तहरीक का नाम है कि जो किसी दौर में चंद नौजवानों के जरिए से शुरू हुई थी, मगर आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर मतलब कि अमेरिका को चैलेंज कर रही है। और उन लोगों की इस ताकत का सबसे बड़ा राज भी ईरान की सिर्फ मदद नहीं है, बल्कि वो 10 साल भी हैं कि जिस 10 साल के अंदर उन्होंने लगातार तबाही, बर्बादी और बॉम्ब्स को देखा। एक दूसरे को, अपने बच्चों को मलबे के नीचे से निकाल कर जमीन में दफनाते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को भूख और वबाओं से मरते हुए देखा। तो अब बात ये है कि इन लोगों के अंदर डर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, क्योंकि जो जो चीज इनको डरा सकती थी वो ऑलरेडी या तो इनसे छीनी जा चुकी है या उसको ये ऑलरेडी सह चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी यमन के हूतियों की वो अनसुनी कहानी जो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।